السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے میں ریئل پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی پرومیننٹ پرسنالٹی ہے۔ جب میں مارکیٹنگ کی بات کروں یا پرنٹ کی بات کروں تو انہیں لیڈر تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کی جو خدمات ہیں، چاہے وہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی بات ہو، وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، ابھی سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ 15 سال سے ان کا یہ گہرا رشتہ ہے، نیوز پیپر کی آواز بھی ہیں۔ اور میں جب مارکیٹنگ کی سائڈ کی بات کروں تو یہ مارکیٹنگ ایسوسیشن کی 3 دفعہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے، انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن کے بھی وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ اور ان کی جو کامیابیوں کی جو لسٹ ہے، ایوارڈز کی جو لسٹ ہے، بہت ہی طویل ہے۔ ان کو ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی جنگ میڈیا گروپ کے ایم ڈی سرمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی پرومیننٹ پرسنالٹی سرمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سرمد۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں مونا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ سے جو آپ کا کلیکشن ہے نا، آپ کی اس آفس میں آگے انسان کھو جاتا ہے۔ اصل میں جب انسان زیادہ تر ٹائم جو ہے دفتر میں ہی لگاتا ہے تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ دفتر کو اپنے حساب سے آپ بنائیں۔ ویری نائس، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم وال پہ بھی دیکھ رہی تھی، ابھی ہم اس پہ بھی جائیں گے۔ کافی جو ہے بڑی شخصیات کے ساتھ آپ کا ملنا ہوا، اور خود بھی آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ لیکن میں اس سے اپنے شو کا آغاز ایک بڑے امپورٹنٹ سوال سے کرنا چاہوں گی، جو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ آپ نے 75 ایئرز جو پاکستان کے تھے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے جو ورچوئل گیلری کا جو آپ نے آغاز کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے اتنی خوشی تھی، کیونکہ ہم یہی تو بات کرتے ہیں جب ہم پرنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آنے والے بچوں کو آگے جا کے کیا دیں گے کیا، لیکن آپ نے وہ گفٹ کیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ورچوئل ریئلٹی جو ہے پاکستان میں کیا بلکہ میرے خیال میں ایشیا میں جنگ جو تھا پہلا اخبار تھا جس نے ورچوئل ریئلٹی استعمال کی۔ ہم نے ورچوئل گیلری لانچ کی 2017 میں پہلی دفعہ، جب ہم نے 70 سال پاکستان کے 70 سال کے اوپر اس کو بیس کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اپڈیٹ کیا 2023 میں، اور پاکستان کے 75 سال کے 2022 میں اس کو پاکستان کے 75 سال کے اوپر اپڈیٹ کیا۔ اس گیلری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنگ خود ایک تاریخ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کو جنگ نے جس طریقے سے رقم کیا ہے، شاید ہی کسی اور اخبار میں یا میڈیا میں وہ رقم اس طریقے سے ہوا ہو۔ ہم 18 اکتوبر 1947 جب پاکستان جنگ کا پہلا شمارہ پاکستان سے شائع ہوا، اس سے لے کے 12 اگست 2022 تک ہم نے مختلف جو مائل سٹونز تھے پاکستان کی تاریخ کے، اس کو اس گیلری کے اندر ہم نے رکھا۔ اس میں ہم نے ہر ڈیکیڈ کی ایک گیلری بنائی، 40s کی، 50s کی، 60s کی، 70s کی، ٹل 2010s تک کی۔ اچھا، اس کے اندر کی ایک ہے یہ کہ اخبار کا شمارہ ہے، فرنٹ پیج ہے، لیکن وہ خالی فرنٹ پیج نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ جب آپ 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح قائد اعظم نے جب افتتاح کیا تو اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو جب کلک کرتے ہیں تو قائد اعظم کی اسپیچ جو تھی وہ وہاں چلنے لگ جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تھاٹ کو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا کس طرح سے آپ کی یہ چیز اس طرح سے آپ نے کیا؟ کیونکہ آپ جس طرح سے مجھے بتا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے بہت مشکل کام ہے۔ اب آپ نے کیا، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کس طرح سے ہوا؟ دیکھیے، ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے۔ اس جب لائف سائیکل میں جب وہ نیچے کی طرف آنے لگتا ہے تو آپ کو اس کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے شروع ہو۔ تو obviously ہم نے بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھا کہ جہاں ہم نے سمجھا کہ اخبار میں ایک شاید اسٹیگنیشن آ رہی ہے تو ایک ری انوینٹ کریں اس کو، اس کے اندر نئی جدت پیدا کریں تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف دوبارہ راغب ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے بھی آپ نے ورچوئل گیلری کی بات کی، اس کے علاوہ 2 انیشیٹو اور ہیں ہمارے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ جب کلاسیفائڈس جو تھے اس کے اندر ہم نے محسوس کیا کہ جو نئی کلاسیفائڈ ویب سائٹس آئی ہیں ان کے اوپر لوگوں نے جانا شروع کیا، تو ہمیں لگا کہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے وہ، تو اس کو ہم نے QR کوڈ انٹروڈیوس کیا کلاسیفائڈ میں، جس کے اندر اپنی گاڑی بیچنی ہے تو اپنی گاڑی کا آپ نے ویڈیو بنایا اور ہمیں بھیج دیا، ہم نے اس کا QR کوڈ بنا کے آپ کے اشتہار کے ساتھ لگا دیا۔ اپنے گھر کو کرائے پہ دینا ہے، فلیٹ کو بیچنا ہے، گھر کو بیچنا ہے، اس کا آپ نے ویڈیو بنایا بھیج دیا۔ کوئی اور چیز ہے اس کا آپ نے ویڈیو بنایا بھیج دیا، اس کو آپ نے لگا دیا۔ تو اس سے جو ایک کاغذ کا ایک اسٹیٹک آپ کو نظر آتا تھا کہ جی اخبار تو ایک اسٹیٹک ذریعہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو ڈائنامک ورچوئل ذریعے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم نے کی وہ ہم نے آگمنٹڈ ریئلٹی کو انٹروڈیوس کیا۔ جنگ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ہم نے جنگ میں ہم نے خبروں
QR कोड्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन उसके साथ साथ हमने ऑगमेंटेड रियलिटी इंट्रोड्यूस की। हमने खबरों को ऑगमेंटाइज किया। जो आपकी हेडलाइंस थी उनको हमने आप अपने फ़ोन से उसको आप स्कैन करें तो जो वो खबर जो जियो न्यूज़ के ऊपर चल रही है उसकी वीडियो के अंदर आप चले जाते हैं, तो वो आपको न सिर्फ आपका एक आप खबर पढ़ सकते हैं बल्कि खबर सुन और देख भी सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस सफ़र को, इस सारी जद्दोजहद को, किस तरह से यहाँ जो सिलसिला जो है यहाँ तक आप पहुँचे? दूसरी बात ये कि इसमें हमने ये भी देखा है कि बड़े कॉम्पिटिटर्स भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल टाइम भी देखते हैं, तो उसको किस तरह से फेस किया था आपने? सबसे पहले तो हमें अपने जहन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, वो ये कि आज हम जो कुछ भी हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या हम टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इस पोजीशन पे होते जिस पोजीशन में हम पाकिस्तान में हैं? मेरे ख्याल में जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान ने हमें दी वो शायद यूनाइटेड इंडिया में हमें ना मिल सकती। और आज जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है या माइनॉरिटीज़ के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बाद ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ आती है कि कायद-ए-आज़म का जो विज़न था वो एक बहुत दूरदर्श विज़न था और उन्होंने इसको देख लिया था कि क्या होगा, और उसी तरीके से उन्होंने उसको आज़ाद मुमलिकत का एक नज़रिया पेश किया था। मेरी कोशिश रही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं पाकिस्तानी बन के जाऊँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ। मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मीडिया फोरम्स हों, मार्केटिंग फोरम्स हों, एडवर्टाइजिंग फोरम्स हों, उन पे मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे अगर हम अभी देखें तो एड एशिया एक एशियन एडवर्टाइजिंग कांग्रेस होती है जो हर 2 साल के बाद किसी न किसी एक एशियाई शहर में मुनक्कद की जाती है। पाकिस्तान में 1989 में एक बार हुई थी ये, जावेद जब्बार साहब उस वक्त इसके चेयरमैन थे, वो उसको लेके पाकिस्तान आए थे। उसके बाद 2019 में मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं एड एशिया के चेयरमैन के तौर पे उसको पाकिस्तान में दोबारा दूसरी बार लेके आया 30 साल के बाद। उसके अंदर हमने पाकिस्तान को शोकेस किया, उसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, उसके में रिचर्ड क्वेस्ट जो मशहूर CNN के एंकर हैं वो थे, ये अपना रैंडी ज़करबर्ग जो मार्क ज़करबर्ग की बहन है वो थी, और फेसबुक में मार्केटिंग और कमर्शियल को हेड करती थी वो थी। इसके अलावा बर्गर किंग का फर्नांडो मचाटो जो बर्गर किंग का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है ग्लोबल, वो था, और बेतहाशा इंटरनेशनल स्पीकर्स थे जिनको हम पाकिस्तान सर मार्टिन सोरेल जो WPP एक एडवर्टाइजिंग और मीडिया का एक बहुत बड़ा जाइंट है उसके फाउंडर थे, और अब वो अपनी कंपनी मत से सरमद अली साहब इसमें इंटरप्ट करूंगी, ये वो कॉन्फिडेंस था आप पर जब भी वो जो है वो पाकिस्तान के इमेज के साथ साथ वो खुद पाकिस्तान भी है, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं मेरे पास कॉन्फिडेंस था या हमारी कोशिशें थी, उनका कॉन्फिडेंस आप पे था, सरमद अली जो है शायद हमारी कोशिशें थी जो शायद बदलाई, और ये हमें एजाज़ हासिल हुआ कि हमने पाकिस्तान में इसको होस्ट किया इस तरीके से। और हमने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में की। 2013 में हमने साउथ एशिया मीडिया समिट की थी पाकिस्तान में, जिसके अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जी फर्स्ट टाइम हुआ था, पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा हुआ। वो उनके जो मीडिया के लुमिनरीज थे उनको हमने पाकिस्तान में इनवाइट किया था। इंडिया से थे, बांग्लादेश से थे, श्रीलंका से थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान से थे, जो आए थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और अपने जो आइडियाज़ थे वो कंट्रीब्यूट किए थे पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। उसमें सुभाष चंद्रा साहब जो जी के फाउंडर थे वो थे, उसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इंडिया टुडे ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बांग्लादेश के का जो स्टार ग्रुप है उसके एडिटर थे, श्रीलंका के से एडिटर्स थे। तो वो एक बहुत अच्छा मिक्स था स्पीकर्स का, जिन्होंने जो कुछ दुनिया में जो कुछ उन ममालिक में मीडिया के हवाले से हो रहा था और जो पाकिस्तान में हो रहा था, उन्होंने सब ने बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर किया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली उसको शेयर करने की। तो ये दो एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिससे हमने कोशिश की कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो हम बेहतर तरीके से
इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ आइडिया एशियाज़ के अंदर हमने जैसे 2017 में जब बाली में आइडिया एशिया थी तो हमने पाकिस्तान नाइट की थी, वहाँ हमने स्पॉन्सर किया था और पाकिस्तान नाइट की थी, और उसके अंदर हमने पाकिस्तानी सारा जो फूड था वो पाकिस्तानी फूड था, और वहाँ पे एक हमें रेस्टोरेंट मिल गया था जिसके अंदर हमने समझाया उनको कि किस पाकिस्तानी खाने और इंडियन खाने में फ़र्क क्या है, और वो एक्सप्लेन किया जो उनको समझ आई, और उस तरीके से उन्होंने वहाँ पे वो किया। उसके साथ हम आरिफ लोहार को ले गए हुए थे वहाँ, और आरिफ लोहार ने तो वहाँ लोगों का महफिल लूट ली, लोगों को पता ही नहीं चल, लोगों को चीनी है, जापानी है, हिंदुस्तानी है, बंगाली है या वियतनामी है, किसी का कुछ नहीं पता, सब जो थे उसकी ट्यून के ऊपर डांस कर रहे थे। पता नहीं चलता था कि ये मलेशियंस को या चीनियों को समझ भी आ रही है कि ये क्या है, लेकिन दे वर डांसिंग लाइक एनीथिंग। अच्छा शर्मा साहब, क्योंकि जिस तरह से हम आपके ऑफिस आते हैं हम बेशुमार अवार्ड्स देखते हैं, ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनली भी आपको कई अवार्ड्स मिले, लेकिन होता है ना इंसान की, आपको जैसे सितारे इम्तियाज भी आपको मिल चुका है, सिविल अवार्ड भी। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि जो मोहब्बत जो आप समेटते हैं, जो लोग इज्जत मिलती है, वही सबसे बड़ा अवार्ड होती है, लेकिन इंसान कहता है ना कि ये एक चीज़ थी, ये एक अवार्ड था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे जो है मुझे खुशी भी हो रही है कि ये अवार्ड जो है वो इस तरह से जी। देखिए ऑब्वियसली इससे बड़ा क्या एजाज़ हो सकता है कि आपको इस काबिल समझा गया कि आपको हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ दिया। किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि कोई भी उसको सिविल अवार्ड मिले, विच इज़ इन अ वे रिकग्निशन है उसकी एफर्ट्स की और उसकी कंट्रीब्यूशंस की, जिसको रिकग्नाइज करके हुकूमत आपको नवाजती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एडवर्टाइजर्स सोसाइटी ने मुझे पिछले से पिछले साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। वो बहुत बड़ा अवार्ड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर तस्वर किया जाता है। आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू पीएस कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अवार्ड दिया। इसी तरीके से मार्केटिंग एसोसिएशन से मुझे मार्केटिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। अभी पिछले साल मुझे ECI चाइना के अवार्ड्स हैं, एंटरप्रेन्योर एंड कमर्शियल अवार्ड्स हैं, जो इस वक्त एशिया में बहुत बड़े अवार्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। उसके अंदर मुझे इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, विच टू मी एक बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात थी कि जो थोड़ी बहुत ही मैंने इनोवेशंस मीडिया में की उनको रिकग्निशन मिली। आप आज इनके सारी से कह रहे थोड़ी बहुत आपने जो काम किया है, जिस तरह से मैं यहाँ पे भी कह देती हूँ, जिस तरह से नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे जो है, क्योंकि आपके काम में यूथ भी बड़ी फोकस रही है कि वो आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने पढ़ने से और स्पेशली न्यूज़पेपर के साथ अपने ताल्लुक को बरकरार रखें, और इसके लिए स्पेशली आप जो है वो नेशनल डे जो है वो न्यूज़पेपर रीडरशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो आइडिया किस तरह से था, क्योंकि वो सितंबर में ही सेलिब्रेट करते हैं? 2018 में हमने नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे शुरू किया, और उसके अंदर हमने इस 25 सितंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन की जो इफादियत, इसकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि 25 सितंबर 1789 में दुनिया का पहला मल्टी पेपर न्यूज़पेपर जो था, वो मल्टी पेज न्यूज़पेपर जो था वो शाया होना शुरू हुआ था। उससे पहले सिंगल शीट्स होती थी, मल्टीपल पेजेस नहीं होते थे, एक सिंगल शीट छपी अखबार आ जाता था, लेकिन ये 4 सफ़ों का मल्टीपल पेज न्यूज़पेपर था जो दुनिया में पहली दफ़ा आया था। तो उसकी निस्बत से हमने ये दिन शुरू किया, और मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर रीडरशिप जो है वो एक आदत है। अगर 1789 से लेकर हम 2023 तक की बात करें तो ये तकरीबन हम बात कर रहे हैं तकरीबन को 300 सालों की, जिसके ऊपर ये मुहित है रीडरशिप का, ये जो हैबिट है, ये मुहित है तकरीबन 300 सालों के ऊपर। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता है अखबार और उसके कारी के दरमियान। एक डेली हैबिट है, सुबह उठ के आप अखबार सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, और इस हैबिट को बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल के डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर। तो जो चेंजिंग मीडिया इकोसिस्टम है उसके अंदर प्रिंट की इफादियत क्या है, इसको और किस तरीके से इस इफादियत को उजागर किया जा सकता है, उसको सामने रख के हमने ये शुरू किया। इसके अंदर हमने हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जी अखबार पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारा इश्तहार है जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपको अपने बच्चों को
پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور پڑھنے کے لیے اخبار سے بہتر کچھ نہیں ہے, اخبار سے شروع کریں. یا ہم بات کرتے ہیں کہ جی فیک نیوز کی, کہ اگر آپ نے صرف سچ پڑھنا ہے یا سچ سننا ہے یا تو صرف اخبار ہے جو سچ کے اوپر کے گرد گھومتا ہے. باقی سب جو ہیں وہ فیک نیوز لے کے آتے ہیں, وہ غلط خبریں پہنچاتے ہیں لوگوں کو. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا, اور 2021 میں پاکستان پوسٹ نے اس کے اوپر پوسٹل اسٹیمپ بھی جاری کیا. میں چاہوں گی کہ یہ جو پیچھے جو کلیکشن لگا ہوا ہے کیونکہ بہت خوبصورت ہے, اس کلیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے. ہاں مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے, پرانی گاڑیوں کا بہت شوق ہے, اسپیشلی جن کو کلاسک کارز اور جو ونٹیج کارز کہتے ہیں ان کا شوق ہے. آلدو میرے پاس ہے نہیں لیکن مجھے شوق ہے. ایک گاڑی ہے میرے پاس پرانی, کوئی 1960 ماڈل کی مرسیڈیز فنٹیل جس کو کہتے ہیں وہ ہے, لیکن وہ ایوب خان صاحب کی وہ ذاتی گاڑی ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے علاوہ ہے نہیں. لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب شوق میرا جو ہے نا, یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کب سے جمع کرنے, کلیکٹ کب سے کرنا ہے؟ میرے خیال میں کوئی 10-15 سال ہو گئے ہیں. 10-15 سال ہو گئے, اور اب جگہ نہیں بچی ہے. اب جگہ نہیں بچی تو میں کہیں کچھ جگہ کہیں بنانے کے لیے کہاں رکھ سکوں. آرٹ بھی کلیکٹ کرتے ہیں, کس طرح کا آپ کو آرٹ پسند ہے؟ کیا آپ کو خود بھی کبھی موقع ملا کوئی اپنی آرٹ کی طرف یا خود پینٹ کرنے کی طرف؟ آرٹ کا جو شوق ہے مجھے, وہ مجھے اپنے والد سے ورثے میں ملا. میرے والد خود کلیکٹر تھے, وہ آرٹ کلیکٹ کرتے تھے, تو بہت سارا آرٹ جو میرے پاس ہے وہ ان سے مجھے ورثے میں ملا. صادقین صاحب سے مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کی اور ناگی صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کی ذاتی دوستی تھی. صادقین صاحب میرے والد کو کہتے تھے کہ میں, میری والدہ کو کہتے تھے کہ میں, میری والدہ کو انہوں نے اپنی بہن بنایا ہوا تھا, اور میرے والد کو وہ کہتے تھے کہ میں تمہارا سالہ ہوں. اور وہ اگر آپ یہ جیسے یہ ایک لگی ہوئی ہے دوسری اسلامک سمٹ کی, یہ کا بیسکلی کے لیے صادقین صاحب نے 74 میں بنایا تھا. اس کو اگر آپ بیک سائڈ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے جو انسکرپشن کی ہوئی ہے وہ ہے کہ سید عابد علی کو ان کے سالے کی جانب سے اور نازنین عابد میری والدہ کو ان کے جیٹھ کی جانب سے. کیا بات. تو وہ وہاں سے میں نے آرٹ کا شوق میرے میں پیدا ہوا. میں خود آرٹ کلیکٹ کرتا ہوں, میرے پاس آرٹ نہیں. تو کلیکٹ تو کرتے کبھی موقع نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. میں ایڈمائر کر سکتا ہوں, بنانا آرٹ پینٹ کرنا مجھے نہیں آتا, بٹ ایڈمائر کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کون سا آرٹسٹ کیا ہے, کون سا آرٹسٹ مجھے. سمرت صاحب, آئی مسٹ سے کہ جو آپ نے فیلڈ میں آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی انوویشن, وہ بھی تو ایک آرٹ ہی ہے. وہ بھی ایک آرٹ ہے, بالکل وہ بھی ایک آرٹ ہے. وہ ایک آرٹ بھی ہے, وہ ایک سائنس بھی. اب ظاہر سی بات, ہم جدید دور کی بات کرتے ہیں, کافی مشکلات ہیں, کافی چیلنجز ہیں, اور یہ ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر بھی آتی ہے, کیونکہ میں نے کہا آپ آواز ہیں, کیونکہ لوگ جو ہے جتنے بھی ادارے سے منسلک ہیں وہ آپ ہی کے, آپ اپنا کام تو کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو, لیکن ان کی آواز کس طرح سے بن کے آپ جو ہے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی مزید چیلنجز کا سامنا ہے. جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو ٹیکنالوجیز کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو پلان کیا, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جو APNS ہے وہ 1953 میں قائم ہوئی تھی, اور 70 سال ہو گئے قائم ہوئے. اور اس سوسائٹی نے مختلف وقتوں میں مختلف اوقات میں نیوز پیپر انڈسٹری کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کیا اور اس کی آواز بنی. جب بھی کوئی مسائل ہوئے, چاہے وہ فریڈم آف پریس کے مسائل ہوں, چاہے وہ سینسرشپ کے مسائل ہوں, جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سینسرشپ تھی اور اخبار میں سفید رنگ کے وہ چھپتے تھے بلاکس, خبر نکال دی جاتی تھی, بلاک سفید رنگ کا لگا ہوتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے. یا آپ اپنا نیوز پرنٹ کے ایشوز ہوں ان کے حوالے سے, سرکاری اشتہارات کے ایشوز ہوں, سرکاری اشتہارات کے واجبات کے ایشوز ہوں. تو جو بھی مسائل نیوز پیپر انڈسٹری فیس کرتی ہے, چاہے وہ اکنامک مسائل ہوں یا نان اکنامک مسائل ہوں, اس کو APNS نے ریپرزینٹ کیا. اس لیے کہ ہم یہ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اخبار کی, جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے اخبار کی, وہ ہوگی تو اخبار میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, وہ ہوگی تو اخبار میں فریڈم آف پریس ہوگا. اگر
فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے اور اخبار جو ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے سسک رہا ہے تو فریڈم آف پریس نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ حکومتوں کے جو اشتہارات ہیں وہ نہ صرف اخباروں کو پراپر طریقے سے دیے جائیں بلکہ ان کے واجبات بھی وقت کے اوپر پے کیے جائیں. کیونکہ ہوتا تو یہ ہے کہ آپ اشتہار تو دے دیتے ہیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اشتہار دیا تھا اور آپ کہتے ہیں پیبل وینیبل, جب دل چاہے گا ہم پیسے دے دیں گے, تو اس میں پھنس جاتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان تقریباً کچھ 6 ارب سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ روپے جو ہیں وہ اخبارات کی طرف واجب الادا ہیں. تو جب اس قسم کا حالات ہوتے ہیں تو اخبار کے لیے سروائیو کرنا, اخبارات کے لیے, اخباری صنعت کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اخبار کی جو ڈپینڈنس ہے وہ obviously اگر ہم اخبار کی کور پرائس دیکھیں تو اس کے اوپر اخبار ڈپینڈ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو کور پرائس ہے وہ ایک قسم کی وہ تو کاغذ کی قیمت بھی پوری نہیں کرتی, اور 50% تو آپ کے پاس جو آپ کے اخبار فروش ہیں اور جو آپ کے ایجنٹس ہیں, ڈسٹریبیوٹرس ہیں, وہاں ڈسٹریبیوشن کاسٹ آپ کی 50% چلی جاتی ہے اور 50% آپ کے پاس بچتا ہے. جب تک ایڈورٹائزنگ نہیں ہوگی اخبار اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکے گا. تو مجھے بتائیں سرمد صاحب, کیونکہ اسٹریٹجی کو پلاننگ ہے اگلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں, ظاہر سی بات ہے ہم جس جگہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں, ابھی بھی ہمارا جو سفر ہے وہی سوشل میڈیا اور دوسرا ڈیجیٹل کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر کس طرح سے سروائیول ہوگا پرنٹ کا؟ دیکھیں میں 2 باتیں کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے ایگزامپل کے طور پہ لیں تو امریکہ پاکستان سے انٹلیکچولی اور اکنامکلی کم از کم 10 سے 15 سال آگے ہے, اور اگر وہاں بھی اخبار آج بھی سروائیو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب 10 سے 15 سال تو ہے نا اخبار کی زندگی میں. اخبارات کے لیے ایک جو مختلف جن کو کہتے ہیں نا پروفٹس آف ڈوم, ان میں سے بہت سے پروفٹس آف ڈوم نے جو سیناریو کریٹ کیا تھا اس کے مطابق امریکہ میں 2019 میں اخبارات بند ہو جانے چاہیے تھے, اس کے مطابق 2020-21 میں یورپ میں بند ہو جانے چاہیے تھے, 24-25 میں آ کے وہ بند ہو جانے چاہیے افریقہ اور ایشیا کے اندر, اور 2030 کے اندر باقی دنیا کے اندر بند ہو جانے چاہیے. 2019 جو امریکہ میں اخبارات زیرو ہو جانے تھے وہ تو بھی زیرو نہیں ہوئے, وہ ہیں, اور ابھی آثار ایسے نہیں کہ اگلے 10-8 سال میں اخبار وہاں بند ہوں گے. تو بھی تو اس کا مطلب ہے سفر بہت آگے لے کے جانا ہے ہمیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہتے تھے اگر آپ کو کانفیڈنس چاہیے نا تو آپ اخبار اونچی آواز میں پڑھیں, دیٹ واز لائک دیٹ. اگر آپ نے کچھ اپنی اردو انگریزی کو ٹھیک کرنا اخبار پڑھیں, اب وہ چیز نہیں نظر آتی. دیکھیں لوگ ایک زمانے میں کہتے تھے اپنا انگریزی ٹھیک کرنی ہے تو انگریزی اخبار پڑھیں, اردو ٹھیک کرنی ہے تو اردو اخبار پڑھیں. ایسا ہی تھا. تو وہ اپنا بدقسمتی سے جب آپ چھوڑ دیں گے انگریزی اخبار اور اردو اخبار پڑھنا تو آپ کی انگریزی بھی ویسی ہو جائے گی اور اردو بھی ویسی ہو جائے گی. آج کل کی نسل کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اردو نہیں پڑھ سکتے. مطلب شرم کا مقام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دنیا میں کون سی قوم ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی زبان نہیں پڑھ سکتے. کیا چینی کہتے ہیں کہ ہم چینی نہیں پڑھ سکتے, یا جاپانی کہتے ہیں کہ ہم جاپانی نہیں پڑھ سکتے, یا انگریز کہتے ہیں ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے. تو ایک شرم کا مقام ہے ہمارے لیے یہ کہنا. تو ایک تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ, اس مینٹیلٹی سے باہر نکلنا ہے اور اپنے کلچر, اپنی ویلیو سسٹم کے اندر دوبارہ ایک پرائیڈ کریٹ کرنی ہے. آج کل کے کیا جو ہمارے شعراء ہیں ان کی شاعری پڑھیں, اقبال کو پڑھیں, فیض کو پڑھیں, غالب کو پڑھیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میر غالب, اقبال, فیض, اردو شاعری تقریباً ختم ہو جاتی ہے. پڑھیں, دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کتابیں پڑھنے سے آپ کا جو ہورائزن ہے وہ وسیع ہوتا ہے. جب آپ کا ہورائزن وسیع ہوتا ہے تو آپ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ چیزیں مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سرمد صاحب آپ کے وقت کے لیے, آپ نے میسج بہترین دیا, یہ بہت ضرورت بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہمارے ویئرز کو بھی. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سرمد علی صاحب ہمارے ریئل پاکستانی کی گفتگو سنی, اور ان کی آخری بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کے ساتھ یہ جو کتابیں ہوں, نیوز پیپر ہو, کسی بھی اس چیز کے ساتھ ضرور جوڑیں اپنے ملک کو, اپنی قومی زبان کو, اور جو پڑھنے سے جو رشتہ جوڑنا ہے وہ لازمی آپ لوگوں
لوگوں نے کتابیں پڑھنی ہیں، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جائیں، لیکن پڑھنے سے اپنے رشتے کو ضرور برقرار رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.